الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 38 کے بارے میں ہے، جو کہ تیسرے پارے کا چھٹا رکوع ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت، جیسے کہ گزشتہ آیات میں بھی اللہ رب العزت مال صدقہ کرنے کے بارے میں فرما رہے تھے، تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت مال خرچ کرنے کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں پر فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مالوں کو باللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں، سرًا، چھپا کر، وعلانیتاً، اور اعلانیہ طور پر، فلہم، پس ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت رات دن اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جو پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے یا اعلانیہ طور پر، قیامت کے دن ان کا خرچ کیا ہوا مال اجر و ثواب کی صورت میں انہیں مل جائے گا۔ وہ وہاں غمگین نہ ہوں گے، جبکہ بہت سے لوگ بدعملی کی وجہ سے یا اپنے مالوں کو گناہوں میں خرچ کرنے کی وجہ سے غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں مال خرچ کرنے کے بارے میں سر و اعلان، علانیتاً فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے سامنے مال خرچ کرنا ریاکاری میں شامل نہیں، جس سے گناہ ہو اور خرچ کرنا اکارت ہو جاتا ہو، ضائع ہو جاتا ہو۔ گو خفیہ طریقہ پر خرچ کرنے کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن اگر دکھاوا مقصود نہ ہو، نام و نمود پیش نظر نہ ہو، اور مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہو، تو لوگوں کے سامنے خرچ کرنے سے ریاکاری میں شمار نہ ہوگا۔ ریاکاری اپنے دل کے جذبہ اور ارادے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص تنہائی میں نیک عمل کرے اور مال خرچ کرے، اور پھر لوگوں کو معتقد، یعنی ان کا عقیدہ مضبوط بنانے کے لیے اپنے عمل کو ظاہر کرے، یا دل میں یہ تڑپ ہو کہ میرے اعمال لوگوں پر ظاہر ہوں تاکہ میری تعریف ہو، تو یہ بھی ریا میں شامل ہو جائے گا۔ بلکہ اس میں دوہرا ریا ہے کہ لوگ یوں کہیں گے کہ دیکھو کیسے مخلص ہے، تنہائیوں میں نیک اعمال کرتا ہے۔ تو ریاکاری جو ہے وہ نیت کے ارادے کا نام ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے ظاہری طور پر مال خرچ کرے یا ظاہری طور پر نیکی کرے کہ مجھے دیکھ کے دوسرے کسی کے دل میں بھی شوق پیدا ہو جائے مال خرچ کرنے کا یا نیکی کرنے کا، تو یہ ریا میں شامل نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت صدقات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ساتھ ہی یہاں پر جو ہے سود کا حکم لے آئے ہیں۔ سود کا مال دینا یا لینا یہ بہت بڑے گناہ میں شامل ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ یاکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا، مگر ایسے، کما، جیسے کہ یقوم الذی، کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، جس کو پاگل کر دیا ہو شیطان نے، من المس، چھو کر، ہاتھ لگا کر، یا شیطان جس کو لپٹ گیا ہو اور شیطان کا ساتھ ملنے سے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ اللہ رب العزت یہاں پر فرماتے ہیں ذالک، یہ اس لیے ہے، یعنی ان کا یہ حال اس لیے ہے، بأنہم، کہ بے شک وہ قالوا، کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، کہ تجارت جو ہے، بیع کہتے ہیں تجارت کو، تو یہ کہتے تھے کہ بیع جو ہے یہ بھی سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کر دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں کہ جس کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، اور پھر وہ باز آ گیا، فلہو، تو اس کے لیے وہی ہے، ما سلف، جو وہ کر چکا ہے، یعنی جو پہلے کر چکا ہے وہ ہے، اگر آئندہ گناہ کرنے سے وہ باز آ گیا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ ہی کی طرف ہے، وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی پھر زیادتی کرے، پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف عود کرے، دوبارہ لوٹے اس گناہ کی طرف، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان آیات میں سود خوروں کی مذمت بیان فرمائی ہے اور ان کا حال بیان فرمایا ہے جو قیامت کے دن ان کو پیش آئے گا، یعنی وہ قیامت کے دن قبروں سے اس طرح حیران اور مدہوش کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان لپٹ جائے اور وہ اس کی وجہ سے مخبوط الحواس ہو جائے، یعنی اپنے حواس کھو دے، یعنی اس کے ہوش بالکل خطا ہو جائے، مبہوت ہو جائے، بہکی بہکی باتیں کرے، اس کا دل اور دماغ کام نہ کر سکے، ایسی اس کی حالت ہو جائے گی۔
جیسے انسان کو جنات کا اثر ہو جاتا ہے نا، تو وہ اس کے ذہن میں بالکل کوئی بات نہیں آتی، اس کا دل کام نہیں کرتا، اس کا جسم جو ہے وہ بالکل ساکن ہو جاتا ہے اور وہ کسی دوسرے کے قابو میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں اسی طرح فرمایا کہ یہاں پر بھی یہ شیطان کے قابو میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے پیٹ جو ہے بیوت یعنی گھروں کی طرح سے تھے، یعنی پیٹ ان کے اتنے بڑے ہو گئے تھے جیسے گھر ہوتے ہیں، پھر ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ان کے پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ اب جس شخص کے سامنے ایک سانپ ہو، اس کی حیرانی اور پریشانی کا تصور انسان کرے کہ انسان کتنا گھبرا جاتا ہے ایک سانپ کو صرف دیکھ کے۔ پھر یہ بندہ سوچے کہ اگر کسی کے پیٹ میں ایک سانپ ہو تو اس کا تکلیف اور ڈر کے مارے کیا حال ہوگا۔ پھر اگر یہ دیکھا جائے کہ کسی کا پیٹ اگر گھر کے برابر ہو اور وہ سانپوں سے بھرا ہوا ہو تو اس کا کیا حال ہوگا اور اس کے ہوش کیسے برقرار رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے ایسی حالت سے۔ تو سود خوروں کے قیامت کے دن کی حالت بتا کر کہ یہ لوگ سود کو حالت بتا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ سود کو حلال قرار دینے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ سود میں اور بے میں فرق کیا ہے، کاروبار کرنے میں بھی زیادہ مال ملتا ہے اور سود کے لین دین میں بھی زیادہ مال ملتا ہے، لہٰذا سود تو بے ہی کی طرح ہوا، جیسے بے کی طرح ہے، جیسے بے کرنا جو ہے وہ حلال ہے، اس طرح سود لینا بھی صحیح ہوا۔ تو اس بات کو سود لینے والے مختلف الفاظ میں ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو نفع کے نام سے کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیسے کا نفع ہے، حالانکہ کسی چیز کا نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی اور حرام چیز نام بدلنے سے حلال نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، وہ ہمیشہ حرام ہی رہے گا۔ جن لوگوں کو حرام کا ذوق ہے وہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ بے اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا جواب فرما دیا کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر کیسے فرق نہیں ہے؟ ایک چیز حلال ہے، دوسری چیز حرام ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے، اور بیع اور سود کی حقیقت میں بھی فرق ہے۔ بیع تو مال سے مال کے بدلے کو کہا جاتا ہے، پوری قیمت کے بدلے مال آ جاتا ہے، یعنی ہم قیمت دے دیتے ہیں اس کے بدلے کوئی چیز لے لیتے ہیں، تجارت جو ہوتی ہے۔ اور سود میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا قرض دیا وہ تو پورے کا پورا وصول کر لیا جاتا ہے اور اس کے سوا الگ سے بھی زائد رقم لی جاتی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ہر وہ قرض جو ذرا سا بھی زائد کچھ لے کر آئے تو وہ سود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو کچھ قرض دے، پھر قرض لینے والا کچھ ہدیہ دے یا اپنے جانور پر سوار کر لے تو نہ سوار ہو نہ ہدیہ قبول کرے۔ ہاں، اگر ان کے درمیان ان سے پہلے ہدیہ لینے دینے کا تعلق تھا تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر صرف قرض لینے کے بعد ایسا معاملہ کر رہا ہے کہ آپ کو کوئی ہدیہ دے رہا ہے یا آپ کو اپنی سواری میں اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے تو ان کے ساتھ سواری میں شریک نہ ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ایسی سرزمین میں رہتے ہو جہاں سود کا لین دین رواج پائے ہوئے ہیں، جب کسی پر کچھ قرض ہو پھر وہ تمہیں بھوسے کا ایک گٹھڑا یا جو کی گٹھڑی یا رسی میں بندھی ہوئی سبزی بھی دینا چاہے تو اس کو مت لینا، کیونکہ وہ سود ہے۔ کیونکہ سود کا لین دین جو ہے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس لیے سود سے متعلق ہر شخص پر لعنت کی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر اور اس کی لکھائی پڑھائی کرنے والے پر اور اس کے گواہوں پر، اور فرمایا کہ یہ لوگ گناہ میں سب برابر ہیں۔ جو لوگ سودی کاغذات لکھتے ہیں، اس کی فائلیں بنا کر رکھتے ہیں، سودی لین دین کی فرموں اور کمپنیوں اور بینکوں میں کام کرتے ہیں، اور جو سود لیتے ہیں اور سود دیتے ہیں وہ اپنے بارے میں خود ہی غور کر لیں کہ لعنت کے کام میں مشغول ہیں۔ گناہ کی مدد بھی حرام ہے اور جس نوکری میں گناہ کرنا پڑے وہ بھی حرام ہے اور اس کی تنخواہ بھی حرام ہی ہے۔
حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا 1 درہم جو انسان کھا لے اور وہ جانتا ہو کہ یہ سود کا ہے تو یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 حصے ہیں، ان میں سب سے ہلکا حصہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ برا کام کرے۔ پھر بے کی حلت اور سود کی حرمت بیان فرمانے کے بعد یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، کہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی کہ سود حرام ہے، سو جو کچھ وہ گزر چکا وہ اس کے لیے ہے، یعنی جو پہلے کر چکا وہ تو ہو چکا، یعنی اب تک جو سود لیا اس پر مواخذہ نہ ہوگا، اور آگے جو ہے وہ اس کام سے باز آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ نصیحت اور موعظت کے بعد جس نے توبہ کر لی اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا، یعنی اگر سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہوگی، اور لوگوں کو بھی پھر اس پر لعنت ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، کہ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ، اللہ تعالیٰ لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل کفار اثیم، ہر گناہگار اور نافرمان کو، کفر کرنے والے اور گناہگار کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ سود خوروں کی مذمت بیان فرمانے کے بعد اس آیت شریفہ میں سود اور صدقات کے درمیان ایک عظیم فرق بتایا ہے، اور وہ یہ کہ صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اور سود کے مال کو بے برکت کر دیتا ہے اور اس کو برباد اور تلف فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ سود اگرچہ بہت ہو جائے لیکن اس کا انجام کمی کی طرف ہی جائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص حرام مال کما کر صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا، اور جو کچھ اس میں سے خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، اور اپنے پیچھے اگر حرام مال چھوڑ کر جائے گا تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ میں لے جانے والا توشہ بنے گا۔ تو اس مال کی کثرت کس کام کی جو صاحب مال کے لیے اور اس کے آل اولاد کے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے اور دنیا میں بے برکت ہو، اور اس کی وجہ سے چین اور آرام بھی مفقود ہو، برخلاف حلال مال کے کہ وہ حلال مال خواہ تھوڑا ہی ہو اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سے جو صدقہ کر دیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتا ہے، اور تھوڑا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے تو بہت زیادہ چند در چند مضاف کر دیا جاتا ہے، جس کا بے انتہا ثواب آخرت میں ملے گا۔ پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ جو شخص سود کی حرمت کا قائل نہ ہو، اس کو حلال سمجھے اور کفر اختیار کرے اور سود کھا کھا کر اللہ پاک کی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص پسند نہیں، وہ شخص اللہ کا مبغوض ہے۔ پھر یہاں پر سود کی حرمت بیان کرتے کرتے اللہ رب العزت آگے جو ہے مومنین کی صفات بیان فرما رہے ہیں، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ ہوگا، اور جو لوگ ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ اور جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ابھی سود کے بارے میں بعض احکام کا بیان باقی ہے، لیکن درمیان میں اہل ایمان کی فضیلت اور ان کا اجر و ثواب بیان فرما دیا، اور ان کے بعض اعمال خاصہ کا تذکرہ فرمایا، یعنی نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور فرمایا کہ بروز قیامت ان لوگوں پر کوئی خوف ہی نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ رنجیدہ ہوں گے، برخلاف سود لینے والوں کے کہ وہ وہاں دیوانوں کی طرح کھڑے ہوں گے، مخبوط الحواس ہوں گے، مال دنیا میں چھوڑ چکے ہوں گے اور وہاں ان اموال کے حاصل کرنے اور خرچ کرنے کی وجہ سے عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وذروا اور چھوڑ دو ما بقیہ جو باقی رہ گیا ہے، من الربا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے ہو۔
پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جیسے یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو سود چھوڑ دو، اور اگر سود نہیں چھوڑو گے تو پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے یا سود نہیں چھوڑو گے، فَأَذَنُوا، تو اعلان سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے رؤوس اموالکم، تمہارا اصل مال ہے، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اس آیت کا سبب نزول بیان کرتے ہوئے علماء مفسرین نے نقل کیا ہے کہ قبیلہ بنی ثقیف کے 4 آدمی جو آپس میں بھائی بھائی تھے، بنی مغیرہ سے سود کا معاملہ کرتے تھے، یعنی بنی مغیرہ کو سود پر قرض دیتے تھے۔ جب طائف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہو گیا اور طائف اسلامی علاقہ میں داخل ہو گیا تو یہ چاروں بھائی بھی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے بنی مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا تو بنی مغیرہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم اسلام قبول کرنے کے بعد سود نہیں دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا ہے۔ یہ معاملہ حضرت عطاء بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا، جو مکہ معظمہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عامل یعنی حاکم تھے۔ انہوں نے پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھ کر بھیج دیا۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرما دیا کہ سودی مال بہت زیادہ تھا، اس لیے یہ جو ہے آیت شریفہ سن کر ان لوگوں نے اپنا سود چھوڑ دیا۔ آیت شریفہ میں باقی سود چھوڑنے کا حکم فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ تم اصلی مال لے سکتے ہو، یعنی جو اصل مال تم نے دیا ہے وہ لے سکتے ہو۔ جیسے کسی نے 100 روپے دے دیے قرضے پہ کہ یہ 100 روپیہ قرض لے لو، لیکن جب تک تم یہ 100 روپے مجھے واپس نہیں لوٹاؤ گے تو تب تک ہر مہینے تم مجھے 10 روپے اس کے اضافی دیتے رہو گے۔ تو وہ جو 100 روپے ہے وہ اصل مال ہے، اور جو اس کے اوپر اضافی انہوں نے لگائے ہیں ہر مہینے کے یا ہر ہفتے کے، وہ سود ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جو اصل مال ہے وہ تم لے سکتے ہو۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ اگر تم سود چھوڑنے کو تیار نہیں ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ یہ بات سن کر ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سے مقابلے کی کہاں طاقت ہے، کس کے بس کی بات ہے جو اللہ سے جنگ کرے، ہم اپنا سود چھوڑتے ہیں۔ آیت کا سبب نزول ہم نے اس لیے ذکر کیا کہ کوئی ایسا شخص جو مسلمان ہے اور اس نے سود پر قرضے دے رکھے ہیں اور بہت سے سود وصول بھی کر رکھے ہیں، وہ آیت کا مطلب یہ نہ نکال لے کہ جو سود میں نے اب تک لیا ہے وہ میرے لیے حلال ہے، باقی سود چھوڑ دیتا ہوں اور اصل مال لے لیتا ہوں۔ آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن لوگوں نے زمانہ کفر میں سود پر قرضے دیے تھے اور بہت سا سود قرضداروں سے وصول کر چکے تھے۔ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی باقی سود وصول کرنا چاہتے تھے تو ان کو حکم فرمایا کہ جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر کسی مسلمان نے سود لیا ہے، اگرچہ سود دینے والے نے خوشی سے دیا ہے تو اس کا واپس کر دینا واجب ہے، یعنی اگرچہ سود دینے والے نے وہ سود آپ کو خوشی سے بھی دیا ہے لیکن اس کا واپس کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر یاد نہ رہا ہو کہ کس سے لیا ہے یا کتنا لیا ہے کس سے، تو جتنا مال سود کا وصول کیا تھا، یعنی سب سے جتنا وصول کیا تھا اس کا صدقہ کر دینا واجب ہے۔ جن لوگوں نے سودی قرضے دے رکھے ہیں وہ توبہ کرے کہ سود وصول نہیں کریں گے۔ اگر توبہ نہیں کرتے تو پھر اپنا انجام سوچ لے، کیونکہ سود لینا اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے اور اس کی گرفت اور عذاب سے نڈر ہو جانا ہے۔ جو اموال سود کے طور پر لے چکے ہیں ان کو واپس کریں، جن سے سود لیا ہے ان کو واپس کر دے، البتہ اپنا اصل مال وصول کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ سود لے کر ظلم نہ کرے، اور جن لوگوں پر قرضے ہیں یعنی جنہوں نے قرض لیا ہے وہ بھی اصل مال روک کر قرض دینے والوں پر ظلم نہ کرے کہ نہیں جی اب تو سود معاف ہو چکا ہے تو ہم آپ کا اصل مال بھی نہیں دیں گے کیونکہ آپ ہم سے قرض لے چکے ہو، یعنی سود کی صورت میں ہم سے اصل مال کے برابر قیمت لے چکے ہو، ایسا نہیں کریں گے، وہ اصل مال دیں گے۔ بینکوں میں جو رقمیں رکھتے ہیں ان پر سود لیتے ہیں، یہ سخت حرام ہے، اگرچہ اس کا نام نفع ہی کیوں نہ رکھ لے۔ توبہ کریں لوگ جو بینکوں میں مال رکھتے ہیں اور وہاں سے اپنا اصلی مال لے لے۔ نام رکھنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی اور سود کا نام نفع رکھنے سے نفع نہیں ہو جاتا۔ جو لوگ سود کا نام نفع رکھ لیتے ہیں اور پھر سود لیتے رہتے ہیں ان کا قول انہی لوگوں کے قول کے مطابق ہو جاتا ہے جنہوں نے یہاں پر کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ جو تجارت جو ہے یہ بھی تو سود کی طرح ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کی تردید فرمائی اور جواب دے دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو جو ہے حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔
پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لے۔ تو کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ دو بندوں کا ہی مقابلہ کر سکے، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا یہ تو کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ اس لیے جب ہم یہ بات سمجھتے ہیں اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت پوری کائنات کے خالق و مالک ہے، وہ کن فیکن ذات ہے، صرف اس کے ایک کن کی دیر ہے، وہ ہمیں کہاں سے کہاں نہیں لے جا سکتا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جن لوگوں نے سود لیا ہے وہ آئندہ سود سے توبہ کرے اور جو گزشتہ مال لے چکے ہیں اس کو صدقہ کر دے، یا اگر ان کو معلوم ہے کہ اس نے وہ سود کس سے کتنا لیا ہے تو وہ اس کے مالکوں کو واپس لوٹا دے۔ پھر یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی تنگ دست ہو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دے دینا اس کے آسانی تک، کشائش تک۔ ان تصدقوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، یعنی جو اصل مال لینے کی بات ہو رہی تھی کہ سود چھوڑ دو اور اصل مال لے سکتے ہو۔ پھر جن کو تم نے یہ سود دیا تھا، سود پہ مال دیا تھا، قرضہ دیا تھا، تو وہ تمہارا قرضدار اگر تنگ دست ہے، تم اس سے صرف اصل مال اب لینا چاہتے ہو لیکن وہ تنگ دست ہے، تمہیں اصل مال بھی نہیں ابھی دے سکتا، تو اس کی کشادگی تک، اس کی آسانی تک اس کو تھوڑی مہلت دے دو۔ اور اگر وہ ان تصدقوا، اور اگر تم وہ مال ہی، وہ اصل مال بھی صدقہ کر دو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ڈرو یومن، اس دن سے، ترجعون، کہ لوٹائے جاؤ گے تم فیہ، اس میں، اللہ، اللہ کی طرف، ثم، پھر توفا، پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کیا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں تنگ دست قرضدار کو مہلت دینے کی ترغیب دی ہے کہ جب تک مال میسر نہ ہو اس کو مہلت دے دو، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اس پر صدقہ کر دو وہ مال، یعنی اپنا قرض جو ہے وہ بالکل ہی معاف کر دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سود خوروں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ادھار کی وجہ سے اصل مال پر زائد رقم لیتے ہیں، اور جب قرضدار وقت پر ادا نہ کر سکے تو خوش ہوتے ہیں اور سود کی رقم کو اصل کے ساتھ ملا کر مزید سود لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کے برخلاف یہاں پر حکم دیا کہ اول تو اصل رقم سے زائد نہ ٹھہراؤ، غریب کی حاجت پوری کرنے کے لیے قرض دے دو، پھر جب دیکھو کہ باوجود وقت مقررہ پورا ہونے کے وہ ادائیگی قرض پر قادر نہیں تو اس کو مہلت دے دو، اور اگر بالکل ہی وہ معاف کر دو تو یہ اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ معاف کرنے کو صدقہ سے یہاں پر تعبیر فرمایا، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے اور مال میں برکت ہوتی ہے، اسی طرح قرضدار کا قرضہ معاف کر دینے میں بھی وہی برکات حاصل ہوں گی جو صدقہ دینے کی برکات ہیں۔ تنگ دست قرضدار کو مہلت دے دینے اور قرضہ معاف کر دینے کی احادیث شریفہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں سے قرضوں کا لین دین کیا کرتا تھا، قرضے وصول کرنے پر جو غلام اس نے مقرر کر رکھے تھے ان سے کہتا تھا کہ جب کسی تنگ دست کے پاس پہنچو تو اس سے درگزر کر دینا، امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سے بھی درگزر فرمائے گا۔ چنانچہ موت کے بعد جب وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا تو اللہ رب العزت نے اس سے درگزر فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کو اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بے چینیوں سے نجات دے تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست قرضداروں کو مہلت دے یا ان کو معاف کر دے۔ اسی طرح مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی تو اس کو روزانہ اسی قدر صدقہ دینے کا ثواب ہوگا جتنا قرض اس نے کسی کو دیا ہے، اور یہ ثواب جو ہے ادائیگی دین کا وقت مقررہ وقت جو ہے وہ آنے سے پہلے، یعنی اگر کسی نے قرض لیا ہے 1 مہینے تک تو 1 مہینے تک جو اس نے قرضہ دیا ہے روزانہ اس کو اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور پھر مہینہ پورا ہو گیا لیکن جو مقروض ہے اس نے ابھی تک قرض ادا نہیں کیا تو اس کو جو مزید وہ مہلت دے گا، پھر مقررہ وقت آنے کے بعد مہلت دے تو روزانہ اتنے مال کا دگنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جتنا اس نے قرض دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔
اور دنیا اور آخرت کی محتاجی سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر سبق آپ کو اچھا لگتا ہے تو سبق کو آپ توجہ کے ساتھ سنا کریں، ویڈیو کو جو ہے پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو پورے سبق کی سمجھ لگے۔ اپنے احباب کے ساتھ بھی دین کی دعوت کے طور پہ شیئر کریں۔ چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے، اور آپ کا جو سبق آپ نے شروع کیا ہے ترجمہ تفسیر کا، یہ اللہ رب العزت کے فضل سے مکمل ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالی اس کو قبول و منظور